الحمد لله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین۔ ان ضمائر کو ہم نے اسماء کے ساتھ استعمال کرنا تھا، تو اصل میں ہم کہتے ہیں نا مسلمن، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک مسلمان مرد۔ اگر ہم کہتے ہیں مسلمانی تو دو مسلمان مرد۔ ہم کہتے ہیں سب مسلمان تو اس کے لیے مسلمون۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم کہتے ہیں وہ سب مسلمان، اگر ہم کہنا چاہتے ہیں وہ سب مسلمان، یا وہ ایک مسلمان۔ اگر ہم کہنا چاہتے ہیں وہ ایک مسلمان، تو جو وہ کے لیے ہوگا وہ ہوا ہوگا، پھر ہم کیا کہیں گے؟ ہوا مسلمون، وہ ایک مسلمان ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر میں کہنا چاہتا ہوں دو مسلمان، تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ دو مسلمان اگر میں کہنا چاہتا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ہما مسلمانی۔ اگر میں کہنا چاہتا ہوں سب مسلمان مرد، تو پھر میں کہوں گا ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہ مسلمون استعمال ہو رہا ہے نا، تو ہم نے دیکھنا ہے کون سی ضمیر ہے۔ یہ جمع کی ہے تو اس اسم کو ہم جمع بنا دیں گے۔ اگر یہ اسم یعنی آگے جو ضمیر ہے یہ مؤنث ہے تو اس اسم کو ہم مؤنث بنا دیں گے۔ اب یہ مؤنث جمع ہے تو ہم اس اسم کو جمع بنا دیں گے۔ تو کیا ترجمہ ہوگا اپنا؟ یہاں پہ کیا ہم لگائیں گے؟ ہن مسلمات۔ اب ہننا جمع ہے نا، وہ سب مؤنث، وہ سب عورتیں۔ ٹھیک ہے؟ ہننا مسلمات انتم مسلمون۔ دیکھیں، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان، میں کہنا چاہتا ہوں تم سب مسلمان، تو پھر ہم کیا کہیں گا؟ انتم مسلمون۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح صالح، ہی صالحۃ، وہ ایک نیک عورت ہے یا نیک لڑکی ہے۔ ٹھیک ہے؟ انتی صالحۃ، انتی، میں کہنا چاہتا ہوں تو مسلمان، تو نیک ہے، تو ایک نیک مؤنث ہے، تو کیا کہوں گا؟ انتی صالحۃ، نحن صالحون۔ اگر نحن والی جگہ پہ کہنے والی عورتیں ہیں تو پھر ہم وہ کہیں گی نحن صالحات۔ ٹھیک ہے؟ شاکرون، شاکرون ایک اسم ہے۔ ہما شاکرانی، اچھا ہما والا جو ہے وہ یعنی ہما کا مطلب وہ سب، وہ دو مذکر۔ اچھا ہما وہ دو مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو پھر دونوں آپ لکھ سکتے ہیں، ہما شاکرانی، ہما شاکرتانی، انتن شاکر، اپنا شاکراتن، انتن تم سب، شاکراتن۔ یہ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن آپ کو فائدہ کب ہوگا؟ جب آپ لوگ ان خالی جگہوں کو فل کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ ابھی بتایا بھی جا رہا ہے، پھر بھی آپ کو ہو سکتا ہے پھر مشکل پیش آئے، لیکن جب آپ ایک دفعہ لکھ لیں گے تو پھر اس کا مقصد بھی اور آپ کو جو اس سے صلاحیت پیدا ہوگی، یہ دونوں چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ مقصد اس کا کیا ہے ان الفاظ کا، یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، اور اس سے آپ کو صلاحیت کتنے پیدا ہوئی ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ آپ نے لکھنا ہے۔ ہاں، اگر کوئی لفظ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو میرا نمبر آپ سب کے پاس ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ انتن شاکرات، انا شاکرن، میں ایک شکر کرنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، انا شاکراتن، میں ایک شکر کرنے والی ہوں، تو شاکراتن بھی آ سکتا ہے نا مؤنث کے ساتھ۔ ظالم، انتما ظالمانی، اور انتما، دیکھیں انتی ظالمتن انتما ظالمانی،
अंतुमा ज़ालिमतानी। ठीक है। अब अंतुमा मुजक्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है और मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होगा तो फिर ज़ालिमुन को हम ज़ालिमानी कह देंगे, और अगर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा तो फिर हम कहेंगे ज़ालिमतानी। इसको फिर मुअन्नस बना के ही सामने लिखेंगे। हुन्ना ज़ालिमातुन, वो सब मुअन्नस। हुमा ज़ालिमा ज़ालिमतानी, होना हुमा ज़ालिमतानी। देखें इसके साथ मुअन्नस लिखा हुआ है, इसका मतलब जो हुमा मुअन्नस के बगैर है इसका मतलब मुजक्कर है, यानी ऐसा लफ्ज जिससे मुअन्नस का पता नहीं चलता। अब हुमा से हमें मुजक्कर या मुअन्नस का पता नहीं चल रहा कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस है। हुन्ना से हमें पता चल रहा है कि वो सब मुअन्नस। हुमा से हमें पता नहीं चल रहा शक्ल से कि ये मुजक्कर के लिए है या मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो आगे लिखने वालों ने लिख दिया है कि अब आप इधर जो लिखेंगे मुअन्नस का लिखेंगे, लेकिन ऊपर में आपको तो मुजक्कर मुअन्नस दोनों का बताया है ना मैंने, कि इसम आप यहाँ पे कौन सा लगा सकते हैं, मुजक्कर का भी लगा सकते हैं, मुअन्नस का भी लगा सकते हैं। साबिरुन हुआ, मैं कहना चाहता हूँ वो एक सबर करने वाला है, या वो सबर करने वाला है, या वो साबिर है। ठीक है, हुआ साबिरुन। अच्छा, अब यहाँ पे हिया तो नहीं है ना, अगर हिया होता तो फिर हम लिखते हिया साबिरातुन, हम साबिरूना, अंता साबिरुन। हाँ जी, यहां तक कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो मुझे बताइए। अच्छा, ये एक नाम आया हुआ है TGM, ये जरा मुझे बताइएगा कौन है आप। अच्छा जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। आलिमुन, इल्म जानने वाला, इल्म जानने वाला, यानी आलिमुन क्या होगा, जानने वाला। अच्छा, हुन्ना, हुन्ना का मतलब वो सब मुअन्नस। हुन्ना आलिमातुन, आलिमतुन एक आलिम, एक आलमा, आलिमतानी दो आलमाएं, आलिमातुन सब आलमाएं। हुन्ना आलिमातुन, अना आलिमुन, अना आलिमतुन। यानी अगर अना बोलने वाला मर्द है तो आलिमुन कहेगा, यानी मैं एक आलिम हूँ। और अगर बोलने वाली औरत है तो वो औरत के लिए भी तो अना इस्तेमाल होता है ना, फिर वो कहेगी अना आलिमतुन, मैं एक आलिमा हूँ। अनतुन्ना, अब अनतुन्ना का मतलब तुम सब मुअन्नस। अनतुन्ना आलिमातुन, तुम सब मुअन्नस। अच्छा, अब आगे क्या है, मुअल्लिमुन, हम मुअल्लिमूना, मुअल्लिम उस्ताद, हम मुअल्लिमूना, हिया मुअल्लिमतुन, अना मुअल्लिमुन, या अना मुअल्लिमतुन। अच्छा जी, अब आप लोगों ने बताना है सादिकुन, नहनु के बाद क्या आएगा। जी, माशाअल्लाह, बहुत खूब। नहनु सादिकूना, हुन्ना सादिकातुन, हुमा सादिकतानी, मुअन्नस है ना, इसलिए अगर मुज़क्कर के लिए लिखेंगे तो हम लिखेंगे हुमा सादिकानी। जालिसुन, हिया जालिसतुन, अंती जालिसतुन। यानी यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ तू बैठने वाली है, यानी तू बैठी है, और नहीं, अच्छा वो बैठी है, यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ तू बैठी है। तो तर्जुमा के अपना ये क्या लिखेंगे हम, अंती जालिसतुन। अच्छा, अंतुम जाली सूना कातिबुन,
اب یہ تینوں الفاظ آپ لوگوں نے بتانے ہیں. نحنو کاتبن کا مطلب لکھنے والا. جی نحنو کاتبون، بہت خوب. اچھا جی، ہوم کا کیا آئے گا؟ ہاں جی، ہم کا بھی کاتبون ہی آئے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سب. جی بالکل، ماشاء اللہ، بہت اچھا لکھا. کاتبون، بہت خوب، زبردست. اچھا جی، انتن، اس کا کیا آئے گا جی، بتائیں. کاتبانی آتا ہے دو کے لیے، لیکن انتن کا مطلب ہے تم سب مؤنث. ہاں جی، کاتباتن، کاتباتن، بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح ہے، بہت بہت اچھے. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. اب وہ ضمائر ہیں جو جن کو ہم متصلہ یعنی جڑی ہوئی، جو ساتھ جڑ کر آتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ منصوبہ نصب والی بھی یہی ہوتی ہیں، اور جر والی بھی یہی ہوتی ہیں. ان کو مجرورہ بھی کہتے ہیں اور منصوبہ بھی کہتے ہیں. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان میں سے ہر ضمیر کا معنی یاد کرنا ہے. کیا ہے؟ ہو کا مطلب اس کا، اس کی، اسے. اس کا، اس کی، اسے. اچھا، اب ان کے ساتھ حروف جار بھی استعمال ہو سکتے ہیں. مثال میں آپ کو بتاؤں، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں من ہو، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس سے. من ہو، اس سے. ٹھیک ہے. اچھا، ان ہو، ان ہو کا مطلب کیا؟ ان کا مطلب بھی سے ہوتا ہے. ان ہو. رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے، راضی ہوا اللہ اس سے. اچھا، رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ راضی ہوا ان دونوں سے. رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ راضی ہوا ان سب سے. رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ راضی ہوا اس ایک مؤنث سے. رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ راضی ہوا ان دو مؤنث سے. رضی اللہ تعالی عنہن، اللہ راضی ہوا ان سب سے، ان سب مؤنث سے. رضی اللہ تعالی عنکا، اللہ راضی ہوا تجھ ایک مذکر سے. رضی اللہ تعالی عنکما، اللہ راضی ہوا تم دو سے. رضی اللہ تعالی عنکم، اللہ راضی ہوا تم سب سے. رضی اللہ تعالی عنکی، اللہ راضی ہوا تجھ ایک مؤنث سے. رضی اللہ تعالی عنکما، اللہ راضی ہوا تم دونوں سے. رضی اللہ تعالی عنکن، اللہ راضی ہوا تم سب مؤنث سے. رضی اللہ تعالی عنی، اللہ راضی ہوا مجھ سے. رضی اللہ تعالی عنا، اللہ راضی ہوا ہم دونوں سے. رضی اللہ تعالی عنا، اللہ راضی ہوا ہم سب سے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ہم نے ہمیشہ یہی سنا ہے نا، رضی اللہ تعالی عنہم یا رضی اللہ تعالی عنہ یا رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہ پوری گردان کے ساتھ آپ اس لفظ کو ساتھ چلا سکتے ہیں. اچھا، آپ کو میں نے بتایا تھا اس کا معنی. ہو کا مطلب اس کا، اس کی، اسے. لیکن میں نے آپ کو جیسے بتایا نا، اس سے. اب اس کا معنی بھی یہ دیتا ہے نا ہو، لیکن اب ہم یہ والا معنی
उस वक्त हमारे समझ में आएगा जब उसके साथ कोई हरफ जार भी तो हो ना, तो इसका इस्तेमाल बाद में आ जाएगा। लेकिन जो एक लफ्ज माना दे सकता है मुख्तलिफ, यानी एक ज़मीर जो मुख्तलिफ माना दे सकती है, वो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। हुमा उन दोनों का, हुम उन सब का। अच्छा, हा उस एक मुअन्नस का, हुमा उन दो मुअन्नस का, हुन्ना उन सब मुअन्नस का। अब का के की जगह पे तुझ एक मुजक्कर का भी हम कह सकते हैं, इस तरह भी कह सकते हैं, तेरा, तेरी, तेरे, तुझे। ठीक है। कुमा तुम दोनों का, कुम तुम सब का, की तुझ एक मुअन्नस का। यहाँ पे भी हम कह सकते हैं तेरा, तेरी, तेरे, तुझे। कुमा तुम दोनों का, कुन्ना तुम सब, मुअन्नस का, यी मेरा, मेरी, मेरे, मुझे। ना हम दोनों का, ना इस जगह पे हम क्या करेंगे, हमारा, हमारे, हमें। ठीक है। तो आप अगर सीधा सीधा ये तर्जमा याद कर लें, हु उसका, उसकी, उसे, हुमा उन दोनों का, हुम उन सब का, हा उस एक मुअन्नस का, हुमा उन दो का, हुन्ना उन सब का तुझ एक मुजक्कर का, कुमा तुम दोनों का, कुम तुम सब का, की तुझ एक मुअन्नस का, कुमा तुम दोनों का, कुन्ना तुम सब मुअन्नस का, ये मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, ना हम दोनों का, ना हम सब का। ठीक है जी। ये आपने याद करना है, ये वाली चीज है याद करने वाली। अच्छा, अभी हमारे पास टाइम है, तो हम कुछ और भी आगे देख लेते हैं। ये एक बहुत अहम टॉपिक है, ये भी हमें समझ में आ जाए। ये वाली जो जमीर हमने देखी है ना पीछे, ये वाली, ये आपने देखी होगी। कभी इसके ऊपर इस तरह उल्टा पेश लगी हुई होती है, कभी इसके ऊपर सीधी पेश लगी हुई होती है, कभी इसके नीचे सीधी जेर लगी हुई होती है, कभी इसके नीचे खड़ी जेर लगी हुई होती है। ये हम अपने कुरान मजीद में देखते हैं। तो ये आज मैं आपको बताने लगा हूँ कब इसके ऊपर उल्टा पेश आती है, कब इसके ऊपर सीधी पेश आती है, कब इसके ऊपर जो है सीधी जेर आती है, कब इसके नीचे खड़ी जेर आती है। ठीक है। अब हम ये देखने लगे हैं। अच्छा, ये जो अभी हमने जमायर पढ़ी है ना, इनकी जो खसूसियात हैं वो क्या हैं। ये भी मारफा होती हैं, जानी पहचानी होती हैं। ये मुजाफ इलई बनकर आ सकती हैं, मबनी होती हैं, तीनों अराबी हालतों में एक जैसी रहती हैं, मंसूब होती हैं, नसब की हालत में भी आ सकती हैं, मजरूर होती हैं, जर की हालत में भी आ सकती हैं, मुत्तसिला होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। जैसे देखें, हिसाबहू जुड़ी हुई है हिसाब के साथ। अब आप इस जमीर से मुतालिक, इस जमीर मुत्तसिला मजरूरा के बारे में आपने समझना है, जो कि एक हु की जमीर है। ये कभी इसके ऊपर पेश आती है, अपना उल्टा पेश आती है, कभी सीधी पेश आती है, कभी सीधी जेर आती है, और कभी खड़ी जेर आती है। तो ये अब हम समझने लगे हैं। देखें, जमीर मुत्तसिला से पहले पेश या जबर हो तो, यानी इस जमीर से पहले अगर पेश हो तो भी इसके ऊपर उल्टा पेश आएगी, अगर इस जमीर से पहले जबर हो तो भी उल्टा पेश आएगी। ये वाली जमीर ही यहाँ पे लगी हुई है। इधर लिखने का अंदाज और है, इधर दाल के साथ जुड़ नहीं सकती। आपको पता है दाल किसी के साथ जुड़ता नहीं है, किसी के साथ मिलता नहीं है। अगर मिला हुआ होता तो फिर यहाँ पे भी हु इसी तरह ही बन सकती। ठीक है। अब आपको एक एक पॉइंट नोट हो गया ना। क्या पॉइंट नोट किया है, अगर इस हु की जमीर से पहले पेश हो या जबर हो तो इसके ऊपर उल्टा पेश आएगी। जमीर मुत्तसिला, इसको कहते हैं जमीर मुत्तसिला या मजरूरा। इसको जमीर मुत्तसिला मजरूरा भी कहते हैं, या इसको जमीर मुत्तसिला मंसूबा भी कहते हैं। ठीक है। आप इसको जमीर मुत्तसिला समझें। ठीक है। तो ये जो जमीर, अच्छा, बाकी जमीर जमायर भी मुत्तसिला यानी जुड़कर आती हैं। इस एक जमीर के बारे में अभी हम समझने लगे हैं। जमीर मुत्तसिला को से पहले अगर पेश या जबर आ जाए तो इस जमीर मुत्तसिला के ऊपर उल्टा पेश आती है। फिर दूसरी कैफियत, जमीर मुत्तसिला से पहले अलामत सुकून हो तो क्या हो, अलामत सुकून किसी भी हर्फ पर हो सकती है। यहाँ पे तो नून के ऊपर सुकून की अलामत है ना। इस जमीर मुत्तसिला से पहले किसी भी हर्फ पर सुकून की अलामत आ जाए तो इस जमीर मुत्तसिला के ऊपर सीधी पेश आएगी। जैसे मिन हु, मिन हु। अब देखिए, मिन हु करके हमने नहीं पढ़ी, जबकि इधर देखें, औलादुहु, हिसाबुहु, अपना हिसाबहु। अच्छा, अब
ہم قواعد پڑھتے پڑھتے ایک بات آپ اور بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آخری جو حرف ہوتا ہے نا اس پر جب ہم وقف کرتے ہیں تو اس کو ساکن کر دیتے ہوتے ہیں. ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اولادہ، حسابہ، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم گرامر پڑھ رہے ہیں نا تو گرامر کے لحاظ سے زبر زیر پیش کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کو یعنی اس کو بھی ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے. تو یہ میں ساتھ اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو واضح سمجھ آ جائے. اب آپ کو دوسری بات سمجھ آ گئی نا، ضمیر متصلہ سے پہلے اگر کوئی بھی حرف ساکن ہے تو اس کے اوپر ایک پیش آئے گی. اب آپ آگے دیکھیں ضمیر متصلہ کے نیچے جب زیر آتی ہے تو اس سے پہلے یا ساکن ہوتی ہے. یعنی ضمیر متصلہ سے پہلے اگر یا ساکن ہو تو اس ضمیر متصلہ کے نیچے زیر آتی ہے، جیسے فیہ، فیہ. اسی طرح اگر ضمیر متصلہ سے پہلے زیر ہو تو ضمیر پر کھڑی زبر آتی، کھڑی زبر نہیں، کھڑی زیر آتی ہے. ٹھیک ہے، کھڑی زبر تو نہیں آنی، الٹا پیش آنی ہے. تو ترجمہ کیا اپنا پڑھیں گے کیسے؟ بھی، اور وقف کی صورت میں بہ، فی کو وقف کی صورت میں فی کر کے پڑھیں گے. منہ کو منہ، حسابہ کو حسابہ، اولادہ کو اولادہ. ہاں جی، یہاں تک کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو بتائیے. ماشاءاللہ آج آپ لوگ کافی سارے آگے ہیں، اللہ کا کرم ہو گیا. آپ کو پتہ ہے آج کل جو ہے سارے علاقوں میں جو ہے آندھی چل رہی ہے، تو یہاں پہ بھی ملتان میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے، کل بھی آج بھی ہوئی ہے. تو اس سے پھر میں گھر بھی نہیں جا سکا ابھی تک. تو ویسے میں ادھر ہی پڑھا کے جاتا ہوتا ہوں، لیکن بہرحال آج مجھے خطرہ تھا کہیں نیٹ ہی نہ بند ہو جائے، کیونکہ اس وجہ سے بعض دفعہ لائٹ بھی چلی جاتی ہے اور اس طرح کی چیزیں بھی ہو جاتی ہوتی ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں جی. دیکھیں اب چند مثالیں دیکھتے ہیں اور بس پھر یہاں پہ مکمل کرتے ہیں. کتاب ہو، اب یہ سیدھی پیش ہے نا، پھر بھی آپ نے اس کو الٹا پیش کی طرح لمبا کر کے پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پیچھے پیش آ گئی ہے. آپ کو عربی قرآن مجید جو ہے نا اس کے اوپر سیدھی پیش نظر آئے گی، لیکن پڑھنی آپ اس کو لمبی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو قاعدہ پتہ چل گیا نا کہ الٹا جو اپنا یہ جو ضمیر متصل ہے اس سے پہلے پیش یا زبر آ جائے تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ لمبا کر کے پڑھیں گے. اچھا، اب یہ کیفیت کیا ہے؟ کتاب مضاف بن کر آیا ہے اور ہو جو ہے مضافن الیہ ہے. کتابو کیا ہے؟ مضاف، اور ہو کیا ہے؟ مضافن الیہ. کتاب ہو اس ایک مذکر کی کتاب. یہی لفظ اس طرح جڑ کر یہاں پہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں کتاب ہو اس کی کتاب، قلم کا. ہاں جی، اب آپ لوگ بتائیں. اچھا وہ تو آگے لکھا ہوا ہے، قلم کا تیرا قلم، بیتہن ان سب مؤنث کا قلم، ربنا ہمارا رب. دیکھیں نا میں نے آپ کو کہا تھا میرا، میری، میرے. اچھا اسی طرح ہمارا، ہمارے، ہمیں، یاد آ گیا نا؟ ہمارا، نا کا مطلب ہمارا. ٹھیک ہے، ربنا ہمارا رب. اب رب مضاف اور نا مضاف الیہ ہے. اب اس نا کی جو ضمیر ہے نا اس کو ہم کہیں گے یہ ضمیر متصلہ مجرورہ ہے. کیسے پتہ چلا جر کی حالت میں ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور یہ مضاف الیہ کی جگہ پہ آئی ہے. اب آپ کے سوال ذہن میں آئے گا کہ یہ مضاف الیہ کا کیسے پتہ چلا کہ یہاں پہ مضاف الیہ ہے؟ آپ نے مضاف کو دیکھنا ہے. مضاف کی نشانی کیا تھی؟ اس سے پہلے ال نہیں ہوگا اور آخر میں تنوین نہیں ہوگی. اگر یہ کیفیت ہے تو پھر اس کے بعد میں آنے والا جو بھی اسم ہوگا وہ مجرور ہوگا، وہ مضاف الیہ بن کر آئے گا. اب یہاں پہ کوئی اسم تو نہیں ہے، یہاں پہ اس میں ضمیر ہے. اس وجہ سے اس کے بارے میں ہم نے فیصلہ کر لیا کہ یہ بھی جر کی حالت میں ہے، مضاف الیہ کی جگہ پر ہے، یعنی مالک بن کر آیا ہے. رب نا ہمارا رب. اچھا حرف جر کے ساتھ چند مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں. حرف جر کے ساتھ مل کر یہ مرکب
جاری بن جاتا ہے. اوپر کیا بنا تھا؟ مرکب اضافی. دیکھیں منہم، من کا مطلب سے، ہم کا مطلب ان سب مذکر سے. من حرف جار، ہم اس میں مجرور. اب یہ جر کی حالت میں ہے. کیوں جر کی حالت میں ہے؟ کیونکہ پیچھے حرف جار آیا ہے، اور حرف جار کسی اسم سے پہلے آ جائے تو اسے مجرور کر دیتا ہے. جو مرضی ہو اس نے اس کو مجرور کرنا ہے. ٹھیک ہے. منہم لکھا ہوا اس طرح آپ کو ملے گا، ان سے. فی ما، فی ما کو ہم نے نہیں، فی ہا، فی ہا کا مطلب اس میں، اس ایک مؤنث میں. فیہا عین جاریہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنت کے بارے میں کہ اس میں چشمہ ہوگا جاری. الیہ، میری طرف. الا اور ملا ہے تو الیہ بن گیا. الیہ میری طرف. علا پر، کم تم سب. علیکم ہے، کیا ہے؟ تم سب پر. السلام علیکم، سلام ہو تم سب پر. اچھا ایک بات ذہن میں رکھ لیں، السلام علیکم تو آ ہی گیا ہے نا، سین کے اوپر زبر ہوتی ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. عمومی طور پر لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم، یعنی سین کو ساکن کر دیتے ہیں، جبکہ آپ نے ساکن نہیں کرنا. السلام علیکم، السلام علیکم. دیکھیں السلام علیکم، جب میں جلدی میں پڑھوں گا تو آپ کو لگے گا شاید السلام علیکم کہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اب ذرا غور سے سنیے گا. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. ٹھیک ہے. محسوس ہو رہا ہے نا کہ شاید یہ یہاں پہ ساکن ہے، لیکن ایسا ہے نہیں. آپ نے زبر بھی ساتھ ادا کرنی ہے. السلام علیکم. سلام ہو علی پر، کم تم سب، یعنی سلام ہو تم سب پر. ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو. وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں. لیں جی، یہ میرے خیال میں ہمارا جو سسٹم ہے، اچھا شکر ہے، رک گیا تھا. تو میں بس آپ کو یہ شکل دکھا دیتا ہوں، اس کی تصویر بنا لیجئے گا. اوہو، ہاں. اس کی پھر ان ضمائر کی ہم پریکٹس بعد میں کریں گے. یہ کمپیریزن کیا گیا ہے کہ ان میں آپس میں کیا کیا فرق ہے. دیکھیں ہما ایک جیسا ہے، یہ رفع کی حالت میں بھی ہما ہی استعمال ہوتا ہے، اور جر اور نصب کی حالت میں بھی ہما ہی استعمال ہوتا ہے. ہم نصب جر دونوں میں، رفع نصب جر میں ہم ہی استعمال ہوتا ہے. لیکن ہوا رفع نصب جر میں ہوا نہیں استعمال ہوتا. رفع کی حالت میں ہوا استعمال ہوتا ہے، نصب جر میں ہوا استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ہیا رفع نصب کی حالت میں، ہا جو ہے جر کی حالت میں، نصب کی حالت یا جر کی حالت میں. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ ساری ضمائر آپ آپس میں میچ کر سکتے ہیں کہ ان میں آپس میں کیا فرق ہے. یہ رفع والی ضمائر ہیں، یہ بھی رفع والی ہیں، یہ بھی رفع والی ہیں. اور یہ جر والی ہیں، جر نصب والی ہیں، یہ بھی جر نصب والی ہیں، اور یہ بھی جر نصب والی ہیں. ٹھیک ہے جی، میرے خیال میں اتنا کافی ہے. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہم یہیں پہ ہی مکمل کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.